مرض ہے. میری نظر میں تو ایک مرض ہے, لیکن حوصلہ رکھیے ایک قابل علاج مرض ہے. کچھ سال پہلے تک اگر میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کروں, لیڈیز اینڈ جینٹلمین ہمیں ملنا شروع ہوئی. So ladies and gentlemen, as I mentioned before that اس کامیابی میں ملٹی برینز اور ایک کنٹینیوس ایفرٹ جو ہے وہ انوالو ہے. نیوٹریشن, ویل بینگ اور فوڈ سیفٹی کے جو قوانین ہیں ان کا تحفظ اور امپلیمنٹیشن میں پنجاب بھر میں نیوٹریشن کے جو تمام پرابلمز ہیں, جو مسائل ہیں, ان کے حل کے لیے مل کر کام کرنے والا ادارہ یونیسیف ہے. اور ہم کیسے اس کو بھول سکتے ہیں ان کی ایفرٹس کو. میں التماس کرتی ہوں سوشل بیہیویئر چینج آفیسر آف یونیسیف ڈاکٹر اسما مسعود صاحبہ سے کائنڈلی وہ اسٹیج پر تشریف لے آئے اور یونیسیف کے نیوٹریشن فوڈ سیفٹی پروجیکٹ پر ہمیں آگاہی دیں. میڈم پلیز. Good morning and Assalamu alaikum to all the respected guests. سب سے پہلے تو میں پنجاب فوڈ اتھارٹی اور پارٹنرز کو کنگریچولیٹ کرنا چاہوں گی فار کیرنگ آؤٹ سچ اے سکسیزفل ایونٹ. پہلے ہم سنتے تھے فوڈ ایکسیس نہیں ہے, مگر پنجاب فوڈ اتھارٹی نے اس بات پہ لیڈ کی کہ فوڈ سیفٹی از آلسو سم تھنگ, اور آج انہوں نے جو ہے وہ اس بارے میں کریٹ کرنے کے لیے اویئرنیس جو ہے ایونٹ کیا ہے. تو آئی کنگریچولیٹ پنجاب فوڈ اتھارٹی. آئی ایم آنرڈ ٹو اسپیک ٹوڈے آن دا ٹاپک جو افیکٹ کرتا ہے ایچ اینڈ آل آف اس, دیٹ از فوڈ سیکورٹی اینڈ فوڈ سیفٹی. اینڈ اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ دا شیئرڈ رسپانسبلٹی وچ آل آف اس کیری. فوڈ از مور دین نرشمنٹ. فوڈ جو ہوتا ہے وہ ایک فاؤنڈیشن ہے لائف کی, ڈیولپمنٹ کی اینڈ ڈگنیٹی کی. اینڈ یٹ نیوٹریشن وداؤٹ فوڈ سیفٹی از ٹوٹلی انکمپلیٹ. Unsafe food negate the very right of the citizen for access, dignity and development. ہمارے ملک میں امبیلنس بہت زیادہ ہے. ایک طرف تو ہم دیکھتے ہیں کہ خوراک کی غیر موجودگی میں, غذائیت کی غیر موجودگی میں ہم فیس کر رہے ہیں ایکیوٹ اینڈ کرونک مال نیوٹریشن. پاکستان کا جو ایکیوٹ مال نیوٹریشن ریٹ ہے وہ گلوبل ایوریج سے 4 گنا زیادہ ہے. اینڈ اسی طرح سے جیسے ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا اسٹنٹنگ کا, پنجاب میں اسٹنٹنگ ریٹ جو کہ کرونک مال نیوٹریشن ہے وہ 27.3% ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو خوراک کی زیادتی کی وجہ سے ہم اوبیسٹی, اوور ویٹ اور NCT جیسے ڈیزیز کا کو بھی فیس کر رہے ہیں. پنجاب میں, پاکستان میں جو ہے وہ 50% سے زیادہ اموات NCT سے ریلیٹڈ ہیں, یعنی کہ ڈائبٹیز, ہارٹ ڈیزیزز اینڈ اس کے ساتھ ساتھ ہائپر ٹینشن. 80 ملین سے زیادہ لوگ پاکستان میں جو ہے وہ کسی نہ کسی NCT کی بیماری کا شکار ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو کہ ہمارے بچے ہیں وہ انہیلدی اور الٹرا پروسیس فوڈ کے اگریسو مارکیٹنگ کا شکار ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور سائلنٹ تھریٹ ہے جو کہ ہے انسیف اینڈ انہائیجین فوڈ کا. ہمارے بچے جن کی نیوٹریشن نیڈ سب سے زیادہ ہے وہ ویری فرسٹ وکٹم ہوتے ہیں انسیف اینڈ انہائیجین فوڈ کے. انسیف فوڈ لیڈس ٹو فوڈ بورن ڈیزیزز جیسے کہ کنٹیمنیٹڈ واٹر, کنٹیمنیٹڈ ملک, کنٹیمنیٹڈ فوڈ پروڈکٹس کے استعمال سے ہم ڈائریا اینڈ ہیپیٹائٹس اور انفیکشنس کا شکار ہوتے ہیں, کہ جو کہ نمبر 1 کاز ہیں انڈر 5 چائلڈ مورٹیلٹی ریٹ کا. اس کے باوجود فوڈ سیفٹی کو ہم اکثر ایک آفٹر تھاٹ کے طور پہ دیکھتے ہیں. چاہے ایڈلٹڈ ملک ہو, چاہے ایکسپائرڈ فوڈ پروڈکٹس ہوں, اٹ افیکٹس ایچ اینڈ ایوری سیگمنٹ آف اور سوشو اکنامک اسٹیٹس. اور یہاں صرف یہ ہیلتھ ایشو نہیں ہے بلکہ اس کی وجہ سے ہم بلینس آف اکانومی کا ہمارا لاس ہوتا ہے ڈیو ٹو انسیف فوڈ, پوسٹ ہارویسٹ لاسز اینڈ پور فوڈ ہینڈلنگ. UNICEF believes that providing food is, it's not
all about feeding the population, but it relates to nourishment of the population. اور جتنے بھی فوڈ ریفارمز ہیں they should be centered around children. چاہے وہ پروڈکشن ہو, مارکیٹنگ ہو یا ڈسٹریبیوشن آف فوڈ ہو. ہماری کمٹمنٹ ٹو SDG2 ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ ایچ اینڈ ایوری ون آف اس ہیو سیف, نیوٹریشیس اینڈ سفیشینٹ فوڈ. مگر یہ تب تک پاسبل نہیں ہے جب تک ہم فوڈ سیفٹی کو, سیکیورٹی کو ایڈریس نہیں کرتے. اب سوال یہ ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے. دیکھیں, فوڈ سیفٹی جو ہے وہ صرف ایک محکمے کی ذمہ داری نہیں ہے, بلکہ اٹ از اے شیئرڈ رسپانسبلٹی فار آل آف اس. فار ایگزامپل, جو گورنمنٹ باڈیز ہیں ان کا کام یہ ہے کہ وہ ریگولیشنز پروڈیوس کریں, ایسے لاز جو ہے وہ انیکٹ کریں جس کی وجہ سے ہمیں سیف فوڈ ملے. اسی طرح سے ان فوڈس کو امپلیمنٹیشن اینڈ مانیٹرنگ بھی بہت ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ پروڈیوسرز, جو ہمارے پروڈیوسرز ہیں, فوڈ ہینڈلرز ہیں, ان کی بھی کیپیسٹی بلڈنگ کرنے کی ضرورت ہے. انہیں فوڈ سیفٹی پہ ٹریننگ دینے کی ضرورت ہے. اور سب سے امپورٹنٹ, ڈائریا, جو ہر سال پاکستان میں 53,000 بچوں کی اموات کا ذمہ دار ہے, یعنی کہ 145 ڈیتھ ڈیلی. اس کا رسک بریسٹ فیڈنگ کروا کے ہم جو ہے وہ 50% ڈکریز کر سکتے ہیں. تو پھر ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسے لاز انیکٹ کیے جائیں جو کہ پروٹیکٹ اور پروموٹ کریں بریسٹ فیڈنگ کو, اور اس کے ساتھ ساتھ جو بریسٹ ملک سبسٹیٹیوٹس ہیں ان کی ریگولیشن کی ضرورت ہے. اچھا, آخر میں میرا تعارف ہوا کہ میں SBC نیوٹریشن آفیسر ہوں, مگر میرا ایک اور بھی تعارف ہے کہ آئی ایم مدر ٹو 2 بیوٹیفل ڈاٹرس. تو دیکھیں, فوڈ سیفٹی کا آغاز تو ہمارے کچن سے سٹارٹ ہوتا ہے. اگر ہمارے ٹفنس, ہمارے لنچ باکسز جو ہے وہ فوڈ سیف نہیں ہیں, اگر میں خود جو ہے را فوڈ اور کوک فوڈ کو اپنے فریج میں صحیح طرح سے اسٹور نہیں کر رہی, تو بیماریوں کو تو خود میں اپنے گھر میں دعوت دے رہی ہوں. سمپل اسٹیپس جیسے فوڈ ہینڈلنگ سے پہلے اور کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لینا, اپنے اسٹوریج سسٹم کو جو ہے وہ ٹھیک رکھنا, کلین یوٹینسلس کا استعمال, یہ صرف میئر ہیبٹس نہیں ہے بلکہ یہ ایکشن ہے پروٹیکشن کے. اور اس سے ہم جو ہے وہ جو بیماریاں ایزیلی پریونٹیبل ہیں ان سے ہم اپنے خاندان والوں کو, خاص طور پہ اپنے بچوں کو بچا سکتے ہیں. آخر میں I want to say that as we move towards building a healthier Pakistan, let us recognize that nutrition without food safety is incomplete, and food security without food safety is just an illusion. We must all come together, government, civil society, private sectors and UN partners, to uphold this shared responsibility. Only then can we nourish our nation, protect our children and ensure a future that is both healthy and sustainable.